subscribe my YouTube channel, Qari Saim Official. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، میں مدرسہ حسینیہ کے حوالے سے دو شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کہ جو دکھائے سیدھا راستہ مدرسہ ہمارے پاس ہے، مدرسہ ہمارے پاس ہے، جو دکھائے سیدھا راستہ مدرسہ ہمارے پاس ہے، جو دکھائے سیدھا راستہ مدرسہ ہمارے پاس ہے، مدرسہ ہمارے پاس ہے، خدا کا شکر بے پناہ مدرسہ ہمارے پاس ہے، خدا کا شکر بے پناہ مدرسہ ہمارے پاس ہے۔ بولتے رہے، ماحول کو سنجیدہ نہ کرے کہ ہے خدا کا شکر بے پناہ مدرسہ ہمارے پاس ہے، کہ ہم بہک نہ پائیں گے کبھی، کہہ رہے ہیں نوجوان سبھی، ہم بہک نہ پائیں گے کبھی، کہہ رہے ہیں نوجوان سبھی، کہ ہم بہک نہ پائیں گے کبھی، کہہ رہے ہیں نوجوان سبھی، کہہ رہے ہیں نوجوان سبھی، فخر ہے، ارے فخر ہے، فخر ہے ہمیں حسینیہ، فخر ہے ہمیں حسینیہ، مدرسہ ہمارے پاس ہے، فخر ہے ہمیں حسینیہ، مدرسہ ہمارے پاس ہے، جو دکھائے سیدھا راستہ مدرسہ ہمارے پاس ہے۔ آئیے حضرات، ایک نعت پاک کا مقطع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ کہ محمد کے جیسا محمد کے جیسا نہیں آیا کوئی، یہ گاتی ہے بلبل ترانہ نبی کا، محمد کے جیسا نہیں آیا کوئی، یہ گاتی ہے بلبل ترانہ نبی کا،
الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد معزز اساتذہ اکرام، حکم صاحبان، عزیز ساتھیوں، آج کے اس تقابلی اور انتخابی پروگرام میں میں علم دین کی فضیلت پر لب کشائی کی جرأت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ میری حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ حضرات، علم دین کے قرآن و احادیث کے اندر بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔
کے اندر اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ علم دین ہی کے ذریعے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے، علم دین ہی کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو سمجھا جا سکتا ہے، علم دین ہی کے ذریعے قرآن کی حقانیت اور اس کے اعجاز کی جانب رہنمائی مل سکتی ہے، علم دین ہی کے ذریعے جنت و جہنم کی واقعیت کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ فرض کے پورے دین کا مدار علم دین ہی کے اوپر ہے، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی مایہ تعریف الصحیح البخاری کے اندر کتاب الایمان سے پہلے باب العلم کا عنوان قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ بغیر علم کے ایمان کے اندر کمال نہیں آ سکتا۔ اس کی اہمیت و افادیت ہی کا نتیجہ ہے کہ قرآن و احادیث کے اندر ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر مختلف انداز و اسلوب میں اس کی اہمیت و افادیت کو بتایا گیا ہے۔ کہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہہ کر اس کی اہمیت کو بتایا ہے، کہیں لا يستوي الاعمى والبصير کہہ کر اس کے جانب ترغیب دلائی ہے، کہیں طلب العلم فریضۃ کہہ کر انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، کہیں العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر اس کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا ہے۔ برادران ملت، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائک بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے امام اعظم رحمہ اللہ کو قابل تقلید بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے امام شافعی رحمہ اللہ کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ عنایت کیا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے امام مالک رحمہ اللہ کی ابتدیت کو مدینے کے گلی گلی تک پہنچایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے امام احمد رحمہ اللہ کو صرف صوفی وقت ہی نہیں بلکہ قابل نمونہ بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامت کے لقب سے سرفراز کیا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے طارق طیب صاحب رحمہ اللہ کو حکیم الاسلام بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو شیخ الاسلام بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کو شیخ الہند بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الحدیث کے نام سے مشہور کیا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو باکمال مدرس اور محقق بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کو حامی سنت اور قاطع بدعت بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کو سنت کا پیرو اور متبع بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے قاری صدیق صاحب پانوی رحمہ اللہ کو عارف باللہ کے خطاب سے نوازا۔ حضرات گرامی، جن کے اندر بھی ایک کمال آیا، جو بھی سرخ روئے زمانہ اور تاریخ کا ذری باب بنے، وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حصول علم دین کو اہمیت دی، مسلسل سعی پہل اور جانفشانی کا مظاہرہ کیا، مطالعہ کتب پیری میں دن و رات کو ایک کر دیا، قرآن و احادیث سے انس پیدا کیا، تاریخ و سیر اور دیگر علوم سے دوستی قائم کی، متاع دنیا سے بیزار ہو کر نعمت عقبہ کی فکر میں لگے رہے، علم کی راہ میں بڑے بڑے مظالم مسائل آرام چٹانوں اور پہاڑوں کی شکل میں آئے، ان لوگوں نے سب کا مقابلہ کیا، تحصیل علم کے لیے اسفار پہ اسفار کیے، میلوں کی مسافت ہے پھر بھی پیدل قطع کیا۔ حضرات گرامی، کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ طلب علم میں رہتے ہیں، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں اور علم جیسی گرا قدر موتیوں سے اپنے سینے کو معمور کرتے ہیں، اور کتنے محروم القسمت ہیں وہ لوگ جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہتے ہیں۔ آج جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی اداروں اور مدارس اسلامیہ میں داخل کرائیے تو وہ لوگ بڑے شد و بد کے ساتھ یہ صدا بلند کی جاتی ہے کہ مدارس اسلامیہ میں اپنے بچوں کو داخل کرنا ان کی پاکیزہ زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ حضرات گرامی، ہماری سوچ کیوں بدل گئی؟ اس قدر ہماری سوچ میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ کل تک ہم انہوں نے دینیات کو عزت و وقار سمجھتے تھے، آج عصری اور جدید سائنسی علوم کی طرف ہمارے رجحانات کیوں بڑھ چکے ہیں؟ جس کل تک ہم مال و دولت اور روپیوں پیسوں کی طرف کم بھاگتے تھے، آج ہم کیوں حریص ہو چکے ہیں؟ حضرات گرامی، ہمیں سوچنا چاہیے اتنے فائدے کو ہوتے ہوئے ہم اس نعمت عظمیٰ سے دور کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے فکر میں تبدیلی پیدا کرے اور ہمیں صحیح فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ علی من لا نبی بعدہ
بعد میرے معزز اساتذہ کرام اور باہر سے آنے والے مہمانان اعزاز اور حکم حضرات، آج کے اس تقابلی پروگرام میں دارالعلوم کے موضوع پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لفظ کشائی کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں۔ طویل عمر ہے درکار اس کے پڑھنے کو، طویل عمر ہے درکار اس کے پڑھنے کو، ہماری داستہ اوراق مختصر میں نہیں۔ حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا؟ بھلا بتائیے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ارے پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری، ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمے مہر وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی زنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کر دے رہا لوگوں کو توحید کا جامع باصفا پلاتا رہا، وہ ہر عہد میں شافعی قول و مکان کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا اور پیغام خداوندی کو جہاں دانگ عالم میں پھیلاتا رہا۔ گرچہ راہ فلک نے اسے آنکھیں دکھائی، گردش دورہ نے عالم اور مصائب کے تیر برسائے، باغبان وقت نے رنج میں ہن کے کاٹے جمائے، مگر اس جوش جنو کے دیوانہ پیکر عاشق کا سری اور سودا عشق کے خریدار نے ان تمام سنگینیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ تیرے عشق میں میں نے کوئی غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں میں نے کوئی غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، وہ عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، اے طوفان و تند و تیز جو ہمیں سمجھاؤ مت کہ بحر غم میں دل کا سفینہ ڈال دیا جو ہو سو ہو۔ اور ہم سے ہمارے دارالعلوم کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرن کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان روس و ترکی کی برفیلے چٹانوں سے پوچھو، ہماری داستان ویران فضاؤں کے چاند تاروں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہماری مہر وفا کے داستانیں سنائیں گے، ہمارے درینہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے، کیونکہ واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و وصل بھی ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ دارالعلوم کی مبارک شکم سے ایسی ایسی بے نظیر شخصیتوں کا ظہور ہوا جن کا قلب جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جنہوں نے ہر دور میں باطل کو للکارا ہے، جب بھی باطل نے سر بارا ہے وہ اس کے سروں پر سائقہ الہی بن کر گرے ہیں۔ مشرق و مغرب کی ساری زمین اس بات پر گواہ ہے، اگر علماء دیوبند کو کسی میدان میں باطل نے للکارا ہے، علماء دیوبند نے اس کا جواب دندان شکن دیا ہے، علماء دیوبند نے اس کا جواب دلائل کے ساتھ دیا ہے، اگر طاقت کا استعمال ہوا ہے علماء دیوبند نے تب بھی جواب دیا ہے، اگر زبان حرکت میں آئی ہے علماء دیوبند نے تب بھی جواب دیا ہے۔ میں بات واضح کر دوں کہ دارالعلوم کی ضرب گناہ سے کوئی بھی طاغوتی لشکر محفوظ نہ رہ سکا، اس نے ہر ایک شیطانی دستے پر پوری شدت سے وار کیا، چنانچہ ہندوستان کی سرزمین پر فرزندان تفلیق آئے علماء دیوبند نے ان کا مقابلہ کیا، شاطمان رسول آئے علماء دیوبند نے ان کا مقابلہ کیا، غداران نبوت آئے علماء دیوبند نے ان کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ آئے علماء دیوبند نے ان کا مقابلہ کیا، منکرین حدیث آئے علماء دیوبند نے ان کا مقابلہ کیا، محافظین بدعت آئے علماء دیوبند نے ان کا مقابلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان کو کہنا پڑا کہ شاد باش اور شاد زی اے سرزمین دیوبند، شاد باش اور شاد زی اے سرزمین دیوبند، تو نے کیا ہند میں اسلام کا جھنڈا بلند۔ غرض کے انجاباز مجاہدین نے اپنے جوش اسلامی اور حرارت ایمانی سے جہاں کے عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ کا پرچم لہرا دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس سرزمین پہ ہے احسان مصطفیٰ تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ اور گونج
चार सू उस नानौतवी का नाम, गूंजेगा चार सू उस नानौतवी का नाम, बांटा है जिसने बाद इरफान मुस्तफा, अमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मोहम्मद बनाया गया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। उसकी रहमत है बेहदो बे इंतहा, उसकी रहमत है बेहदो बे इंतहा, उसकी शफ़क़त तख़य्युल से भी नावरा, जो भी आलम जहां में बनाया गया उसकी रहमत से उसको सजाया गया। मुअत्तरा असातिज़ाए किराम, मेहमानान अज़ाम, हकम साहिबान और मदरसा हुसैनिया के शगुफ्ता फलो, आज मैं आप लोगों के रूबरू सीरत नबवी का अखलाकी पहलू पर कुछ लबकुशाई करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, एक ये है कि मैं अपनी तरफ से नबी की शान बयान करूँ, और एक ये है कि कोई शायर, कोई अदीब, खतीब, लबीब, मुफक्किर, मुदब्बिर, शेखुल हदीस या कोई फकीह नबी की शान बयान करे, और एक ये है कि खुदा अर्श पे खुद नबी की शान बयान करे। मैं चाहता हूँ कि आज आपको अखलाकी पहलू की वो शान जो खुदा ने अर्श पर बयान की है, क्योंकि खुदा से बेहतर कोई नबी की शान बयान नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं हैरानियत के समंदर में गर्क सरकर्दा हूँ, परेशान हूँ कि इस कलील वक्त में ऐसे अजीम शान वसीओ बसीत मौजू पर किस तरह लबकुशाई कर सकूं, उनकी सीरत व अखलाक को किन अल्फाज में बयान करूं जिसको खुद खालिक के दो जहां की जबान में बहुत ही फसाहत के साथ इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फरमाकर हमेशा के लिए अखलाक हसना का सर्टिफिकेट दे दिया हो। उनकी किन किन गोशों को मैं किस जबान पर लाऊं और किन किन खूबियों को बयान करूं, ताइफ के सफर में पेश आने वाले वाक़ियात का जिक्र कराऊं, या फतह मक्का की रुदात सुनाऊं, या जंगे उहद की मंजिल कशी करूं, या जंगे हुनैन में आपके अखलाक हसना की झलक दिखाऊं, क्या क्या बताऊं और कहां तक बता सकता हूं। खुदा न जाओ अगर तुमसे हो सके तो ताजदार बता के अखलाक की दास्तान तारीख के औराक से पूछो, बरका की गलियों से पूछो, उनकी सीरत और अखलाक की दास्तान शाने काबा और सरजमीन अरब से पूछो। ये तमाम के तमाम उनकी सीरत और उनके करैक्टर की रुदात सुनाएंगे, जिन्होंने गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दी हो, जिन्होंने उम्मत के खातिर अपनी जान, अपनी जिंदगी, दंदाने मुबारक मताए अज़ीज़ सब कुछ कुर्बान कर दिया। मिल्लत इस्लामिया के नौखेज़ फरिंदों, फतह मक्का की दास्तान से कौन ना वाकिफ है। उस दिन जानी दुश्मनों के साथ पैगंबर के बर्ताव और उनके अखलाक़ करीमाना को कौन नहीं जानता। जब मुसलसल 20 साल तक मुसीबत झेलने के बाद सन 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ और सियाने काबा में तमाम मुजरिमीन कुरैश बैठे हुए थे, वहाँ वो भी बैठे हुए थे जिन्होंने आपके अजीजों का नाहक खून बहाया था, उनके सीने चाक किए थे, उनके कल्ब व जिगर के टुकड़े टुकड़े किए थे, वहाँ वो भी मौजूद थे जिन्होंने आपको गालियां दी थी, आप पर निजाजतें फेंकी थी, आप पर पत्थर बरसाए थे और आपके राह में कांटे बिछाए थे। अरे एक को माजी में हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल इज़्ज़त बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने उस जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउल शान हस्ती के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जो एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमख़ार और सबसे अज़ीम मुहसिन है, तो दूसरी तरफ तारीख़ ज़ुल्म व जोर का सबसे ज़्यादा सितमज़दा और सबसे ज़्यादा मज़लूम व मकरूह भी, जो सारे जहां का दर्द अपने दिल में समेटे हुए था, जो खंजर चले किसी पे दरख्ते अमीर का हकीकी मिस्ताक था, जिसने दुनिया को अखलाक और तहजीब का दर्स दिया, सिनफ़े इंसानी को मोहब्बत का पैगाम सुनाया, जिन्होंने उम्मत को एक अच्छी सीरत और खुल्क़े अज़ीम का सबक पढ़ाया। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हालात के समंदर में गर्क सरकर्दा परेशान हूँ कि इस कलील वक्त में ऐसे अज़ीम शान वसी और बसीत मौजू पर किस तरह लबकुशाई कर सकूं।
میرے عزیز دوستو، فتح مکہ کی داستان سے کون نہ واقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ، ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبتیں جھیلنے کے بعد آخری دن میں مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین خوش بیٹھے تھے، وہاں پہ بھی بیٹھے تھے، انہیں آپ کے عزیزوں کو ناخون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، وہاں بھی موجود تھے، انہیں آپ کو گالیاں دی تھی، آپ پر پتھر برسائے تھے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہر ایک کو آدمی کی اپنی شادی یاد آ رہی تھی۔ 10,000 کا فوج ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، اور زبان پر یہ نعرہ ہے اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کا دن ہے، یعنی آج گوشت کے بوٹے کی چھلچے میں اڑائیں گے، کن کے؟ عتبہ شیبہ کے چیلوں کے، ابو جہل کے چیلوں کے، جنہوں نے بی بی سمیہ کے بھی جسم کو پھر سے دو ٹکڑے کیا، جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو بڑے دردناک انداز میں شہید کیا، جنہوں نے حضرت صفا کے دنوں آنکھیں نکال دی، جنہوں نے حضرت بلال کو بڑے دردناک انداز میں شہید کیا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 کے فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو معافی کا اعلان کر دیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا تھا۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اپنی شادی آ رہی تھی اور آپ کے پیچھے 10,000 مناشام تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ تفاضل زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے کہ قریش بتاؤ اور میں تمہیں سے کیا سلوک کروں اور میں تمہیں سے کیا معاملہ کروں؟ تو تب الفاظ میں جواب ملتا ہے کہ محمد تو ہمارا شریف ہوتی نہیں، تو شاید فرماتے ہیں کہ جاؤ، اور میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، کہ جاؤ، اور معافی کا اعلان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو اس کا بھی امن ہے، جو گھر کے دروازے کو بند کر لے اس کا بھی امن ہے، جو غار سفیان میں پناہ لے اس کا بھی امن ہے۔ یہ حسن اعظم کا اخلاق سیرت، یہ ہے تاجدار فتح کے اخلاق پہلو، اور یہ ان کا عملی کریکٹر۔ میں نے باتوں پر اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اما بعد۔ معقر و معزز اساتذہ اکرام اور باہر سے آنے والے مہمانان اعزام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس اختتامی پروگرام کے موقع پر میرے تقریر کا موضوع مسلک دیوبند ہے۔ آج عصر حاضر کے اندر ملت اسلامیہ میں روز بروز الحاد کی آندیاں چل رہی ہے، زید کے طوفان اٹھ رہے ہیں، ضلالت طوفان کے شکل میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے مسلک دیوبند کے تحت آپ کے سامنے مسلک دیوبند کو واضح کر دوں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ مسلک دیوبند کی حقیقت کیا ہے۔ مسلک دیوبند ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ کا سے جمیل ہے۔ مسلک دیوبند وجعلنا لہ نورا یمشی فی الظلمات کا بہترین نمونہ ہے۔ مسلک دیوبند ما انا علیہ واصحابی کا حقیقی پرنور ہے۔ مسلک دیوبند کسی جدید نظریہ کا نام نہیں ہے۔ مسلک دیوبند کسی نئی فکر مشن کا نام نہیں ہے۔ مسلک دیوبند کسی نئی سیاسی پارٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلک دیوبند بعین ہی وہی مسلک و منہج اور دین و شریعت کی اسی تعبیر و تشریح کا نام ہے جو تاریخ کے ہر دور میں اہل سنت و جماعت کا مسلک و منہج رہا ہے۔ یہی وہ مسلک دیوبند ہے جو صحابہ کا مسلک تھا، تابعین کا مسلک تھا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا مسلک تھا۔ مسلک دیوبند نہ محض اصول پسندی کا نام ہے اور نہ شخصیت پرستی کا نام ہے۔ مسلک دیوبند صرف نظریاتی مسلک نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ایک مشعل دعوت بھی ہے جو آج سے 100 برس پہلے دی گئی ہے، اور اگر غور کیا جائے آج بھی وہ اسی طرح کارآمد ہے جس طرح اس وقت تھی۔ البتہ رنگ اس کا تعلیمی ہے، پھیلاؤ تبلیغی ہے، جماؤ معاشرتی ہے، چڑھاؤ ریاضت اور سپاہی ہے۔ میرے بھائیوں، باطل نے جب افراد و تفریق کا شکار ہو کر اصل شریعت پر مقابلہ لڑانے کی کوشش کی تو مسلک دیوبند ان کے سامنے ایک ناقابل تفسیر چٹان بن کر حائل ہو گیا۔ باطل نے جن مشریت و معاشیت میں ڈوب کر علم دین اور علم دنیا کی تفریق کو جہالت قرار دیا تو مسلک دیوبند نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وانتم اعلم بامور الدنیا کو
علیکم کہہ کر اس کے دندان شکن جواب دیا. باطل نے جب عصمت انبیاء پر حملہ ور ہونا چاہا تو مسلک دیوبند نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے کہہ کر اس کے دندان شکن جواب دیا. میرے بھائیوں، یہی وہ مسلک دیوبند ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے ہر زمانے میں شیطانی پنجوں کو مروڑا ہے. جب بھی باطل نے سر اٹھایا ہے وہ ان کے سروں پر صاعقہ الہی گر کر گرے ہیں. جب بھی کسی فرعونی وقت نے ہمیں حکم العالیٰ کا نعرہ بلند کیا اسی دم جلال موسیٰ بن کر مددگار ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، قربان جاریہ قابل دیوبند پر سلام بھیجیے ان کے مقدس روحوں پر جنہوں نے صرف 1.5 صدی قبل اہل سنت والجماعت کے مسلک کو پورے منوعان امانت و دیانت کے ساتھ مسلک دیوبند کے شکل میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا. قربان چاہیے ان مسلک دیوبند پر. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو مسلک دیوبند کو وقت پر خبردار نہ کیا ہوتا تو خدا کی قسم آج جو بر صغیر پر تھوڑی بہت اسلامی چمک دمک دکھائی دے رہی ہے یہ مسلک دیوبند ان کے فیض بابہا ہے. اور نہ صاحبان عقل و نظر یہاں تک کہ گئی ہے کہ اگر زمین ہندوستان پر مسلک دیوبند کے شکل میں احسان مصطفیٰ نہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ ہندوستان دوسرا اسپین بن گیا ہوتا. میرے بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی. اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود دنیا کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ. تاحشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، تاحشر اس پہ رحمت پروردگار ہو پیدا کی ہے جس نے فدایان مصطفیٰ. اور گونجے گا چہار سو نانتھری کا نام، اور گونجے گا چہار سو نانتھری کا نام باقا ہے جس نے باغ عرفان مصطفیٰ. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. أساتذة وأطباء ومهندسين يقدمون للمجتمع أعظم الخدمات. أعرفت من هو صاحب الفضل عليهم؟ إنه المعلم. أصدقائي الأحباء، المعلم مدرسة الأجيال يستقبل في كل عام جيلا جديدا ويبدأ معه الرحلة من أول المرحلة حتى يوصله إلى آخرها، ثم يستقبل جيلا آخر على مدار السنين والأوقات والأيام والأحيان. ولذلك قيل المعلم كالشمعة تحرق نفسها لتضيء للآخرين. ولذلك أيضا قال أمير الشعراء أحمد شوقي: قم للمعلم وقفه التجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف وأجل من الذي يملي وينشئ أنفسا معقولا. وقد نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من علمني حرفا فأنا له غلام. وقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لمعلم القرآن أحضر شهادة حين قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا تقتصر مهمة المعلم على التعليم فقط، ولكنه تتوجه إلى الرعاية والتوجيه والدلالة على الخير وتشجيع الطلاب على الجد والاجتهاد. وجدير منا جميعا أن نعرف لمعلمينا فضلهم بل نبادرهم بما يستحقون من الاحترام والتجهيز، وأن نقدم لهم الشكر الصادق الجزيل على ما يبذلون من جهد في تخريج الأجيال ورعايتها والاهتمام بها. فالمعلمون هم حقا بندة المجتمع ومنارات الخير فيه ومصادر الحسنات ومنابع الصدق والرفاه. وقد صدق رسولنا حيث قال: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. فعسى القول علينا أن نقوم بواجب الاحترام وندعو الله الجليل الجبار أن يوفقنا وإياكم التمام على هذا الدور. والسلام عليكم ورحمة الله. Honorable Chief of Anjuman, respected teachers and my dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Saifullah Ansari, I am a student of Madrasa Husainiyya Jamshedpur. Today, by the grant of Allah Almighty, I have got an opportunity to deliver a speech on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear audience, we all know the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was very kind, peaceful and kind-hearted. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah early on Monday morning on 12th of Rabiul Awwal in the year of 571 of the Christian era, 1400 years ago. Muhammad sallallahu alaihi wasallam's father's name was Abdullah, his mother's name was Amina,
his grandfather's name was Abdul Muttalib and his uncle's name was Abu Talib. Dear friends, we all know Prophet Sallallahu died before his son's birth. After then, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam stayed with his mother for a few days, not for a long time, only for a few days. After then, as was the Arab custom, Hazrat Halima Sadiya Radhiyallahu Ta'ala anha, she was a witness, she was nice, she was a kind-hearted woman. She took Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and nursed him 4 years. After then, when Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was 6, his mother, Hazrat Amina Radhiyallahu Ta'ala anha, took him to visit her relatives in Medina, where they stayed for a month. After then, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam learned to swim in a pond while he was in Medina. On the journey back to Makkah, Hazrat Amina Radhiyallahu Ta'ala died at the place called Abwa. When she died, Hazrat Ayman Radhiyallahu Ta'ala was also traveling with them. She took Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam back to Makkah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam married at the age of 40, at the age of 25, and Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam married Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala at the age of 25, and the age of Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala was 40. Dear friends, ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک طرح کا کنیکشن ہے جو مجھے یہاں کھینچ کر لاتا ہے. میں آپ کے درمیان کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، برس ہاں برس سے آپ لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. خدمت گزاری میرا شیوا ہے، اور انشاءاللہ جب تک اس جسم میں جان رہے گا آپ لوگوں کے لیے رہے گا. جب اس علاقے میں ضرورت پڑی، جب بھی میری ضرورت پڑی ہے، دل و جان لٹانے کی کوشش کی ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب سے میں اس شہر کا چیئرمین ہوا ہوں، اس دن سے میرے گھر کا دروازہ راتوں دن کبھی بھی آپ لوگوں کے لیے بند نہیں ہوا ہے. راتوں دن کے جس حصے میں مجھے پکارا گیا، آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوا ہوں. جب سڑکوں کی خرابی کی شکایت ملی، جب بجلی اور پانی کے خرابی کی شکایت ملی، تو اس کے درستگی میں ایڑی اور چوٹی کا زور صرف کر دیا ہوں. ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ہونے والا الیکشن میں نے اپنی نیک سیرت بیوی عشرت سلطانہ کو الیکشن کے لیے کھڑا کیا ہے. میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک بار پھر موقع دے. انشاءاللہ اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو بھائیوں میں یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہزاروں نوجوانوں کو جو بے روزگار ہے ان کو روزگار دینے کے کام یہ سرکار کرے گی. ہر گھر میں سلائی مشین رہے گا، کوئی بچہ ایجوکیشن سے خالی نہیں رہے گا. میرے دوستو، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میری بیوی احکام شریعہ کے پابند ہے، تہجد گزار ہے، حدود شریعہ میں رہ کر یہ آپ کی قوم کی خدمت کرے گی، آپ لوگوں کی خدمت کرے گی. میرے بھائیوں، یہ میری مجبوری ہے کہ یہاں کی سیٹ عورتوں کے لیے ریزرو ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی بیوی کو کھڑا کرنا پڑا ہے. اس لیے چناؤ نشان کوا چھاپ، کرم سنکھیا 5، دل سموار بھولنا نہیں ہے. آپ لوگوں کو متعین کرنا ہے کہ آپ اپنا نیتا کسے بناتے ہیں، آپ اپنا نیتا کسے منتخب کرتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کو ترجیح دیتے ہیں کہ دنیاوی اور کام کاج کو ترجیح دیتے ہیں. چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو ہم نے، چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو ہم نے، گلوں کی تو بات کیا خاروں کو بھی پیاسا نہیں چھوڑا. سجادہ انور زندہ باد، سجادہ انور زندہ باد، عشرت سلطانہ زندہ باد. جی ہاں میرے بھائیوں، علاقہ کی درستگی اور خدمت کے لیے آپ کو پھر اپنی ووٹوں کا حقدار چننا ہوگا کہ ہماری ووٹوں کا صحیح حقدار کون ہے، ہمارا صحیح امیدوار کون ہے. ہمارا صحیح امیدوار عشرت سلطانہ ہے. سب کی لبوں پر ایک ہی نام، عشرت سلطانہ، عشرت سلطانہ. سب کی ایک ہی ایمان، عشرت سلطانہ، عشرت سلطانہ. آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہوگی.
होगी कि हम संख्या 5 पर वोट लगाकर भारी मतों से इशरत सुल्ताना को विजय बनाना है। इशरत सुल्ताना जिंदाबाद, सजादा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। खामोश हो जाइए। आप हम लोग को मस्जिद में कैसे आ गए? किसने आपको इस बात की इजाजत दी? हालात का दारा हर साल के बाद इस साल भी फिर से एक बार आपके शान ढोलकपुर में इशरत सुल्ताना मेरे पद में खड़ी हुई है, जिसका चुनाव चिन्ह है तौबा छा और जिसका क्रम संख्या 5 है। आप माता और बहनों से ये अपील है कि आप क्रम संख्या 5 पर मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। आपका नेता कैसी हो, इशरत सुल्ताना जैसी हो। शहीदों का सीना। आपको हम लोगों की मजलिस में आने की इजाजत किसने दी? आपको किसने इजाजत दी? अरे मुझे तो इस बात पर ताज्जुब हो रहा है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मालूम नहीं ये शरीफों की मजलिस है, ये उलमा किराम की मजलिस है, यहाँ कुरान और सुन्नत की बातें होती है, ये कोई ओबाशों का अड्डा नहीं है। जरा जुबान संभाल कर निकालिए वरना जुबान खींच लूंगा। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? आप क्यों शोर मचा रहे हैं? जबान संभालिए। आपको मालूम है आप किससे बात कर रहे हैं? छोटे बड़े का कुछ लिहाज कीजिए। ये हमारी होने वाली चेयरमैन इशरत सुल्ताना के शौहर हैं। ये यहाँ पे वोट के लिए आए हैं, आप भी कुछ इनकी ताउन करें। अल्लाहु अकबर। औरतें इलेक्शन में, खुदा खैर करे। अब तो ना जाने दुनिया का क्या हाल होगा। वो जमाना आ गया कि औरतें मर्दों पर हुकूमत करने लगी और मर्द उनके महकूम और ताबे बनकर रहने लगे। आज के मुसलमानों को क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद नहीं रहा कि वो कौम तबाह बर्बाद हो गई जिसने अपना सरबराह किसी औरत को बनाया? आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, ये हुकूमत ने मुसलमानों के ऊपर एहसान किया है कि उसने हमारी औरतों को भी सियासत में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया है। ये एक नाकाबिले फरामोश एहसान है जिसको हमें और आपको कदर करनी चाहिए, ताकि कोई गैर मुस्लिम औरत हम पर हुकूमत ना कर सके, बल्कि हमारी औरतों का ही मर्तबा बुलंद रहे। मेरे भाई, आप हुकूमत के चालों से वाकिफ नहीं है। ये एहसान नहीं बल्कि जुल्म है। ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। ऐसा लगता है आपने इस्लामी तालीमात का मुताला नहीं किया है। सुनो, मैं बताता हूँ, ये औरतों को बुलंद मकाम नहीं दिया जा रहा बल्कि उनको उनके मर्तबे से नीचे गिराया जा रहा है। ख़वातीन इस्लाम जिन्हें इस्लाम ने बुलंद मकाम दिया कि वो घर की मलिका रहकर अंदरूनी निज़ाम संभाले, बच्चों की दीनी तरबियत करे, लेकिन ये हुकूमत उन्हें घर से बाहर निकाल कर सियासी दुनिया की अप टू डेट बनाना चाहती है, जो कि इस्लामी तालीमात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नई शरीयत के सरासर खिलाफ है। हुकूमत मुसलमानों के शिराजा को बिखेरना चाहती है। हुकूमत उसके इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहती है। ये डर इस बात का है, अगर हमने इस इब्तिदाई मरहले में इस सूरत हाल का तशफ़ी बख्श जायजा ना लिया और इस बढ़ते हुए गैर इस्लामी रुझानात पर बंद ना लगाई, तो खतरा इस बात का है कि मिल्लत इस्लामी आइंदा किसी ऐसे अजीम तरीन खतरे की शिकार हो जाए जो उस वक्त नाकाबिल तलाफी हो। लिहाजा आज ही फैसला करें कि हम अपनी औरतों को सियासी लीडरों के महफिलों में जाने से बचाए, उन्हें घर की जीनत बनाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक उन्हें वो मकाम दे जिसकी वो सही मानों में हकदार है। और इसी में हमारी भलाई है, बल्कि मैं कहता हूँ इसी में मिल्लत की खैरखाही भी है। खामोश रहिए, आप बड़े बड़े डींगे मत मारिए। ऐसा लगता है कि जिब्राइल अमीन आसमान से वही लेकर नाजिल हो गए हैं। आपको कुछ खबर भी है? आप जैसे बहुत से लोगों ने आवाज उठाई, शोरगुल मचाया और औरतों को उनके मर्तबे से नीचे गिराने की कोशिश की, मगर उनकी अल्फाज, उनका आवाज उठाना कोई कुछ काम नहीं आया, बल्कि इस वजह से कि हमने मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद से जाकर फतवा तलब किया कि औरतें, हमारी औरतें इलेक्शन में उठ सकती है या नहीं, तो वहां से जवाब मिला, जी हाँ बिल्कुल उठ सकती है, गुंजाइश है। अरे भाई, सोच समझ कर बात कीजिए। यूं मुफ्तियाने किराम पर बेजा इल्जाम मत लगाइए। शायद आपको मालूम नहीं इस इल्जाम तराशी का अंजाम क्या हो सकता है, इस तोहमत का नतीजा क्या हो सकता है। ऐसा लगता है आपने दारुल उलूम का फतवा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने उसको पढ़ा होता, उसके निकात पर गौर फिक्र किया होता, उसके मफहूम और मानी को जर्रा बराबर भी समझने की कोशिश की होती, तो आप ऐसा हरगिज़ नहीं कहते। चलिए रहने दीजिए, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझते हैं। आपके सामने हमारी कोई हकीकत नहीं। भला बतलाइए कि दारुल उलूम से फतवा भी हम ही ने लिया है और हम ही से ये कह रहे हैं कि
کہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں، اس کے نکات پر غور نہیں کیا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ سمجھیں گے؟ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کے اندر سمجھنے کی ہی صلاحیت نہیں ہے۔ سنو میں بتاتا ہوں۔ نہیں، ہم آپ سے نہیں سنیں گے، آپ بہت بڑے خطین معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ جائیے اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی کرام کو یہاں پہ لائیے اور پورے مجمع کے سامنے مسئلے کی صحیح نوعیت وضاحت کرائیے۔ ہاں ہمارے بس میں ابھی بلا سکتا ہوں، بشرطے کہ تم اقرار کرو، اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تو آپ اس برسر عام اسی مجلس میں تسلیم کرنا پڑے گا آپ کو، اور عشرت سلطانہ کو الیکشن سے بٹھانا پڑے گا۔ کیوں نہیں بیٹھائیں؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرپکش پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ ضرور رشوت لیا ہے، اس نے پیسہ کھلایا ہے۔ ارے جھوٹا مجھے بولتے ہو، ارے جھوٹے تو تم معلوم ہوتے ہو۔ کیا تم نے پچھلے بار الیکشن میں لوگوں سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر میری سرکار آ جائے گی تو گھر گھر میں کنواں کھودواؤں گا؟ ارے کنواں تو کھودوائے نہیں، بلکہ کنویں کی جگہ پر کھڈے کروا کر اس کی مٹی باہر لے جا کر فروخت کروایا، اور کہا یہ آپ نے یہ بھی وعدہ نہیں کیا تھا اگر تم لوگ مجھے اپنا سرکار چنو گے تو میں کھڑگپور کی سڑکوں کی مرمت کرواؤں گا۔ کیا آپ نے سڑکوں کی مرمت کروائی؟ میرا منہ مت کھلوائے، کیونکہ میرا مقصد آپ کی غیبت کرنا نہیں ہے، بلکہ مجھے صرف اتنا بتلانا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ ابھی میں مفتی صاحب کو بلاتا ہوں، اس کے بعد مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ہاں پہلے بلائیے۔ ہلو مفتی صاحب، آئیے یہاں پر ایک مسئلہ درپیش آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں تو بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ مفتی صاحب آرام سے لڑو جھگڑو مت، ایک آدمی کو کہو۔ مفتی صاحب دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہونے والے میئر کے چناؤ میں میں نے اپنی بیوی عشرت سلطانہ کو الیکشن کے لیے کھڑا کیا تھا، اسی کا چرچا کر رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے کامیابی ملے، مگر یہ صاحب آ کر بیچ میں گلا مارنے لگے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ان سے نہ ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے بلکہ مرتبہ میں کمی آتی ہے، اور نہ جانے تبھی سے کیا کیا بکواس کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسی پر بس نہیں بلکہ ہم نے ان کو دلیل بھی دی کہ ہم نے مفتی دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ طلب کیا ہے، پر یہ حضرت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا ہمیں پر الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ لوگوں کی فہم ناقص ہے، آپ لوگ اس کے معنی اور مفہوم صحیح سے سمجھیے اس کے بعد بات کیجیے، اور وغیرہ وغیرہ باتیں کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب ان لوگوں نے بھی مجھے فتین کہا۔ دیکھیے آپ لوگ لڑیے جھگڑیے نہ، جو مسئلہ ہے الحمدللہ آپ لوگ دارالعلوم دیوبند کے قائل ہیں، وہ جو کہتے ہیں آپ مانتے ہیں نا، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے جو فتویٰ شائع ہوئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ اگر خواتین حدود شرعیہ میں رہ کر امیدوار بنتی ہے تو پھر یہ جائز ہے، اور اگر خواتین حدود شرعیہ کی رعایت ان سے اس صورت میں نہیں ہو پاتی تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ واضح ہے، اگر یہ حدود شرعیہ میں رہ کر کام کریں گی تو پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ایک عورت ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں اس عہدے پر آ جانے کے بعد کیا اس کی رعایت کرتی ہے؟ ہم توقع کریں؟ بالکل نہیں، میں نہیں مانوں گا کہ وہ اس کی رعایت کر پائے، وہ نہیں کر پائے گی۔ الحمدللہ مجھے قاضی ہوئے کئی سال ہو گئے اور بارہا یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور میں نے اس مسئلے کی توضیح بھی کی ہے۔ دیکھیے، اور میں تو ایک بات آپ سے یہ بھی کہوں گا، اب تمام لوگوں سے میں کہوں گا کہ وہ انسان کتنا بے غیرت اور بے حیا ہے جو اپنی بیوی کو امیدوار بنا کر تمام لوگوں کے سامنے اس کی تصویر کو چھاپتا ہے، اس کی فوٹو، اس کی پکچر، اس کی اسٹیٹس کو دیواروں پہ چھپکاتا ہے۔ وہ کتنا بے شرم اور بے حیا ہے، یہ تو کوئی باعزت شخص نہیں کر سکتا نا، وہ کوئی باعزت شخص نہیں کر سکتا، اور بالکل
बर्दाश्त भी नहीं करेगा। अब नतीजा का वक्त आता है, नतीजा ये है कि आफियत इसी में है, आफियत इसी में है कि जो जिस दर्जे पर है उसे वही रख दिया जाए। मर्द हजरात बाहर काम को देखें, औरत हजरात अंदरूनी काम को देखें। वो अपने बच्चों को संवारे ना, मुल्क क्या संवार रहे हैं? बच्चे बिगड़ रहे हैं, मुल्क संवार रही है। ये वो मुल्क ना संवारे, वो बच्चे संवारे, वही बच्चे बड़े होकर मुल्क संवारेंगे इंशाअल्लाह। तो जिनका जहां मकाम है वो वहीं रहे, औरतें अंदरूनी मामला संभालें और आप बाहरी मामला संभालें। तो नतीजा ये निकलता है कि औरत का यहाँ पर रहना दुरुस्त नहीं है और हुकूमत की चालबाजियों से आप बाज आ जाए। आप नहीं समझते कि ये चालबाजी है, हुकूमत की चालबाजियों से बाज आ जाए और समझ जाए कि हमें बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज सुनी जाएगी, बशर्ते कि हम मुत्तहिद होकर काम करें। करेंगे ना भाई? मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसले की वजाहत फरमा दी। ये तो बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत है। मैं आदिल भाई आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो गलती हुई है माफ कर दीजिएगा। कोई बात। और आज ही मैं आप लोगों के दरमियान वादा करता हूँ कि अपनी बीवी इशरत सुल्ताना को उम्मीदवार नहीं बनाऊंगा और अहकाम शरिया का पाबंद बनाऊंगा। चलिए माशाअल्लाह।